بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ نہ کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے متعلق ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اس وقت چونکہ جنات بھی دربار سلیمان علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے، ان کا عام انسانوں کے ساتھ مناظرہ ہوا کرتا تھا۔ وہ عام لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں بعض شیاطین جنات بھی شامل تھے، جنہوں نے انسانوں کو غلط اپنی طاقت اور شر کے بل بوتے پر بھٹکانے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک بھی اس کی کوئی تاکید نہیں کی گئی تھی۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان جنات کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو یا سحری عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا ان جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جنات شیاطین نقش سلیمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دے دیا ہے۔ پھر اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں سے ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے انسانی روح اور انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو قصہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں روایت میں آتا ہے، وہ پایا ثبوت تک ہے اور اس کا توکل یقینی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کے دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہیں۔ شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری چکاری، قتل و غارت عام ہے۔ اس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے پروردگار، یہ کیا ہے؟ ہمارے رب، تو نے ان کو دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب فرشتوں کو ان کے اعمال دیکھ کر سخت بیزاری ہوئی اور انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میری ذات زمین سے حجاب میں ہے، پردوں میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے اور تم سب چونکہ ہر وقت میرے پاس موجود ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہے۔ تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو۔ جو خشر تم پر طاری ہے وہ اہل زمین پر نہیں ہے، اس لیے اسے یہ سب گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے نیک اور پارسا فرشتے چن لو اور ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ میرے پردے میں جائیں گے تب ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اپنے میں سے 3 فرشتے پیش کیے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی نفسیاتی خواہشات عطا کی اور پھر فرمایا، جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا، شراب نہ پینا، دوسرا، زنا نہ کرنا، تیسرا، قتل مت کرنا اور چوتھا، بت کو سجدہ مت کرنا۔ یہ 4 شرائط ان پر عائد کی، لیکن جب ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، یہ سب مجھ پر سے نہیں ہوگا،
میں تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے ازر کی اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن دو فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آنے پر رضامند ہو گئے۔ ان دو فرشتوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں آسمان پر دیگر ملائکہ میں سب سے زیادہ عابد و زاہد فرشتے تھے۔ ان کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ دونوں زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ ایک طویل زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون ان کے پاس آئی جو بہت حسین و جمیل تھی، اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نفسیاتی خواہشات ان فرشتوں میں رکھی تھی وہ اور ان کے اندر بھڑک اٹھیں۔ اس کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اسے برائی کی طرف دعوت کر دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ اس پر خاتون نے کہا، نہیں، پہلے تم لوگوں کو میری شرط ماننی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں زنا کرنے کی اجازت دوں گی۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہماری توبہ ہے، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اس پر وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کو منظور تھا کہ خاموشی رہی، اور ایک بار پھر وہ خاتون آئی۔ اس نے وہ بات دوبارہ کہہ دی تو دونوں فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میری شرط ہے کہ پہلے تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اچھا ایک کام کرو، میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتی ہوں۔ اس پر دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، شراب تو ایک چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ وہ اڑ کر اس مقام پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس بدحواسی میں دونوں فرشتوں نے اس خاتون کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس کے بعد اس کے شوہر کا قتل کر دیا، اور اس ڈر سے کہ یہ لوگوں کو ہمارے عمل بد سے آگاہ نہ کر دے، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین و آسمان کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا، اور ملائکہ میں آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو اس خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو پل بھر میں تمام آسمانوں میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس خاتون نے ان سے وہ اسم اعظم سیکھنے کی فرمائش کی۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن عورت کو تو پہلے آسمان میں کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ لیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ ان کی سزا کی شروعات تھی۔ اس کے بعد ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئی اور ان کا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور دیگر ملائکہ سے براہ راست رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک عرصے تک زمین پر در بدر بھٹکتے رہے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک نبی کا دور ہے جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ نبی کے پاس پہنچے، یہ سوچ کر یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری توبہ کے لیے دعا کر دیں گے۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے ہاروت اور ماروت کے لیے اللہ پاک سے رجوع کیا، جس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی۔ اب یہ دونوں خود سوچ لیں کہ دنیا میں لینی ہے یا پھر آخرت میں۔ ان دونوں فرشتوں میں باہمی مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی تو ابدی ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ عراق میں موجود بابل کے مقام پر ایک کنواں ہے
جہاں ان دونوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ وہاں پر لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں وہ دونوں قیامت تک کے لیے الٹی لٹکے رہیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ اسی سبب آسمان پر فرشتے زمین والوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور جو نیک لوگوں اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پر گزار دیتے ہیں، ان کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند و بالاتر۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔